اچھا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھا ہو اور ایمان پر اس کی موت آئی ہو، یہ صحابی کی تعریف ہے آسان لفظوں میں۔ اچھا صحابی کے لیے کہ بلوغت لازمی نہیں ہے، جس نے کم عمری میں بھی دیکھا ہو وہ بھی صحابی ہے۔ حضرت امام حسن حسین کہ آپ کو پتہ اس وقت عمر 6-7 برس تھی جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اب حضرت امام حسن حسین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ اسی طرح خواتین نے جو آقا علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، وہ کم عمر ہو یا زیادہ عمر ہو، ان کو صحابیات کہتے ہیں، ان کو صحابیات کہتے ہیں۔ تو جس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے وہ صحابی کہلاتا ہے، آپ سمجھ گئے، اور ایمان پہ اس کی موت آئی ہو۔ اچھا جس نے صحابی کو دیکھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں، اور جس نے تابعی کو دیکھا اس کو تبع تابعی کہتے ہیں، آپ سمجھ گئے۔ اب صحابی بننا اگر کسی کو شوق چڑھ جائے کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں، وہ دن رات نماز پڑھنا شروع کر دے اور ہمیشہ روزہ رکھنا شروع کر دے، صدقات خیرات کرنا شروع کر دے، کیا وہ صحابی بن جائے گا؟ نہیں۔ دنیا کا کوئی غوث ہو، کوئی کتب ہو، کوئی ابدال ہو، وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کہ پتہ چلا کہ صحابی نمازوں سے نہیں بنتا، صحابی روزوں سے نہیں بنتا، صحابی حج سے نہیں بنتا، صحابی عمروں سے نہیں بنتا، صحابی زکوٰۃ و خیرات سے نہیں بنتا، صحابی اعمال سے نہیں بنتا، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے، آپ سمجھ گئے۔ اور دنیا کا کوئی کتب غوث ہو، صحابی تو دور کی بات ہے، جس نے صحابی کو دیکھا تابعی وہ اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، جس نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی ہوتا وہ اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، آپ سمجھ گئے۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے صحابی کی تعریف رکھی، اور یہ محمد مصطفیٰ کو جو صحابہ ہیں یہ کافروں پر بڑا سخت ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، لیکن آپس میں بہت پیار کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم دلی سے پیش آتے تھے، یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اور حضور کی آپ کو پتہ حضور نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے۔ پرانے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ اب تو ایپ آ گئی ہے، آپ لوکیشن لگا کر پہنچ جاتے ہیں۔ پرانے دور میں لوگ سفر کرتے تھے، ستاروں کے ذریعے سفر کرتے تھے، اپنی راہ کا تعین کرتے تھے، اپنے جو منزل جس پہ جانا ہوتا تھا ستاروں کے ذریعے کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کی مانند ہیں، اور میرے اہل بیت جو ہیں کشتی نوح کی مانند ہیں۔ تو ستاروں کو اگر کوئی بندہ چھوڑ دے اس کو راہ نہیں ملے گی، وہ راستے سے بھٹک جائے گا، اور اہل بیت کی محبت اگر کسی میں نہ ہو تو حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی محبت کشتی نوح کی مثال ہے، کہ کشتی نوح میں جو آ گئے وہ بچ گئے، اور جو کشتی نوح سے نکل گئے وہ غرق ہو گئے، پانی میں تباہ ہو گئے۔ تو یہ حضور نے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو اس طرح بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کی شان بیان کرنا، اور یہ بات یاد رکھیں یہ جو آقا علیہ السلام کہ یہ جو اہل بیت ہیں پنجتن پاک ہیں، اور یاد رکھیں اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو آقا علیہ السلام کی گھر والی ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اہل بیت میں بعض لوگ تو صرف سیدہ کائنات کو شامل کرتے ہیں بیٹیوں میں، آقا علیہ السلام کی جتنی بیٹیاں ہیں صاحبزادیاں وہ سب کی سب اہل بیت میں شامل ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ پرفتن دور ہے، آج لوگ عجیب طرح کے مسائل لے کر آ جاتے ہیں اور جس سے عوام پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کی زندگی میں صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں کوئی اختلاف ہوا وہ کیا کرتے ہیں، اس اختلاف کو لے کر سوشل میڈیا پہ لے آتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اس پہ پروگرام کرتے ہیں صرف ویوز لینے کے لیے۔ اور وہ کیا ہے جناب، مناظرہ ہو رہا ہے۔ ابھی یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک وہ اویس ربانی ہے جی ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہے، اس نے 2 علماء کو بٹھا دیا،
جناب مناظرہ وہ کروا رہا ہے فیس بک پیج پہ، مناظرہ کیا کروا رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر افضل ہے یا مولا علی افضل ہیں، اب وہ مناظرہ کروا رہا ہے۔ اب ایک مولوی صاحب ادھر دلائل دے رہے ہیں، ایک ادھر دلائل دے رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کیا یہ مناظرے ہم نے کرنے ہیں؟ صحابہ کرام کا ہم نے ادب کرنا ہے۔ اور اسی بحث میں ایک غلام یاسین بدبخت آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے، تو کراچی میں تو اس پر ایف آئی آر کٹ گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صحابہ کرام کے اختلافات کو اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ کا جو آپس کا اختلاف تھا وہ رحمت تھا۔ اگر صحابہ کرام کے درمیان کا اختلاف ہوا بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بیان نہ کریں۔ صحابہ کرام کی جو محبت والی روایات ہیں اہل بیت کے صحابہ کے درمیان، ہمیں وہ بیان کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، آج آپ میں سے یہاں کو دو بندے ایسے، دو بھائی ہوں، ان کے درمیان کسی بات پہ اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، اب ان کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، اگر کوئی بندہ دوبارہ اس بات کو چھیڑ دے، دوبارہ وہ بات کرنا شروع کر دے، جناب آپ دو بھائیوں کی لڑائی کیسی ہوئی؟ وہ دو بھائی پسند کریں گے؟ وہ کہیں گے جب ہمارے درمیان اختلاف تھا تو اس کے بعد ہماری صلح ہو گئی ہے، تو اب آپ کو وہ بات کرنی نہیں چاہیے۔ اگر آپ وہ بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ ہم دو بھائیوں کی صلح کیوں ہوئی۔ ہم یہی کہتے ہیں، یہ مثال دینے کا صرف مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ اختلاف ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کا جو اختلاف وہ رحمت ہے، اور وہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے جو سمجھا کہ یہ رستہ مناسب ہے اس پہ وہ ڈٹ گئے، اختلاف ہوا، معاملات حل ہو گئے۔ اب ان باتوں کو لے کر ہم سوشل میڈیا پہ جنگ کرتے رہیں، کمنٹس کرتے رہیں، تو جب ہم جنگ کریں گے اس میں ہوگا کیا؟ تو کسی نہ کسی کی معاذ اللہ توہین ہوگی، کسی نہ کسی شخصیت کو ہم کم کرنے کے چکر میں آئیں گے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچیں، اور ہم اپنے اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دن بہ دن یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، کبھی کوئی صحابی کی توہین ہو رہی ہے، کبھی پنجتن پاک اہل بیت میں سے کسی کو توہین ہو رہی ہے، اور موضوع بحث یہ بنایا جاتا ہے کہ صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت افضل ہیں، اور صحابہ اہل بیت میں سے کون افضل ہے۔ اس موضوع پر آ کر جب بات کرتے ہیں پھر کسی نہ کسی صحابی یا اہل بیت میں سے کسی کو گستاخی کر دیتے ہیں۔ ہم اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو بے لگام نہ چھوڑیں۔ ہم الحمدللہ اولیاء اور صوفیاء کے ماننے والے ہیں، ہم اولیاء اور صوفیاء کے وارث ہیں۔ پاکستان ہمارے اکابر نے بنایا، ہمیں وطن سے محبت ہے، وطن کے ایک ایک اینٹ سے محبت ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انتشار ہو یا ملک میں لڑائی جھگڑا ہو یا فساد ہو، کسی بھی صورت میں ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے، لیکن ہم ساتھ آپ کو بر وقت آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قانون سازی پہلے ہوئی ہے، یہ قوانین موجود ہیں کہ کوئی شخص صحابہ کرام کی توہین کرے معاذ اللہ اس کو یہ سزا ملنی چاہیے قانون کے تحت، اہل بیت کی شان میں کرے اس کو یہ سزا ملنی چاہیے۔ اور اگر قانون میں کوئی کمی پیشی ہے تو پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے وہ سیاستدانوں کے لڑنے کے لیے نہیں ہے، ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس نہیں بنی ہوئی۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان جب آپ کہتے ہیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور یہ آئین جو قرآن اور حدیث کے مطابق بنایا گیا، تو کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر کوئی صحابی رسول کے توہین کرے کیا ریاست اس پر خاموش رہنا چاہیے اس کو؟ ہم یہ قطعی طور پر نہیں کہتے کہ کوئی لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں، لیکن اداروں سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو شخص ایسی جرأت کرے آپ فوراً اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں، تاکہ یہ سلسلہ تھم جائے، یہ سلسلہ رک جائے، اور آئندہ کوئی یہ جرأت نہ کر سکے کہ میں صحابہ کرام کے بارے میں لب کشائی کروں۔ اب میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا کہ اس بدبخت شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہا، میں وہ زبان پہ الفاظ میری ہمت نہیں ہے، اور اللہ کرے کبھی ہمت ہو ہی نہ کہ زبان پہ نہیں لا سکتا، لیکن سوشل میڈیا پہ وہ چل رہا ہے۔ کہاں ہے سائبر کرائم، کہاں ہے یہ معاملات؟
تو اگر ادارے بر وقت لوگوں کو سزا اس طرح کے لوگوں کو مجرموں کو دیں گے تو جس ملک میں قانون نہ ہو پھر تو جنگل کا قانون ہوتا ہے، جہاں جزا سزا کا نظام نہ ہو پھر تو جس کو جو جی میں آئے گا وہ کرے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ادارے ایک حد قائم کریں، ایک باؤنڈری قائم کریں تاکہ ہر بندہ اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرے، اپنے نظریے کے مطابق رہے، لیکن وہ کسی پر کیچڑ نہ اچھالے۔ یہاں پر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ایسا بدبخت شخص بیٹھا ہے جیل میں، وہ خواجہ غریب نواز کو گمراہ کہہ دیتا ہے۔ 90 لاکھ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو عرس مبارک کو یعنی کہ وصال کو جن کے دور کو 1000 سال بیت گئے، ان پر ایک بندہ غلط کمنٹس کرتا ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، جب پوچھ گچھ نہیں ہوتی پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود دفاع میں آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ خود جواب دیتے ہیں، اور پھر وہ معاملہ آگے بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم اداروں سے ہاتھ جوڑ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں جس بدبخت شخص نے توہین کی، یاسین نامی شخص نے، اس کے خلاف FIR کاٹی جائے، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان جو پیار اور محبت کا رشتہ تھا، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، وہ آپس میں بڑی محبت کرتے تھے، وہ کافروں پر بڑے سخت تھے۔ لیکن ادھر کیا ہوا، صحابہ کرام کا جو آپس کا پیار تھا یہ کوئی نہیں بیان کرتا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مولا علی کی کیا شان بیان کی ہے، مولا علی نے سیدنا صدیق اکبر کی کیا شان بیان کی ہے، فاروق اعظم نے یہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا، عثمان غنی نے مولا علی کی کیا شان بیان کی، حضرت مولا علی نے عثمان غنی کی کیا شان بیان کی، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ان حدیث کی راوی ہیں کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ اب یہ روایات وہ شر پسند عناصر بیان نہیں کرتے، کیوں؟ ان کے ویوز نہیں ملتے۔ سوشل میڈیا پہ آپ اگر سیدھی پوسٹیں بھیج دیں قرآن حدیث پر مبنی، کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی ویوز نہیں دے گا، اور کوئی انتشار کرے اور وہ کسی شخصیت پر پروگرام اس طرح کرے، دو لوگوں کو بٹھا کر، ہم اس لیے گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ایسے ٹی وی چینل، میں خود ٹی وی پروگرام کرتا ہوں، ابھی بھی اسی ایشو پر میں پروگرام 11 سے 12 کر کے روز نیوز پہ آیا ہوں، لیکن ایسے کچھ ایسے اینکر ہیں جو صرف ویوز لینے کے لیے، اپنے چینل کو، اپنے پروگرام کو اٹھانے کے لیے تمام مسالے کے علماء کو بلا کر اختلافی ٹاپک چھیڑ دیتے ہیں۔ بھئی یہ اختلافی ٹاپک عمر بھر مناظرے ہوئے، یہ حل نہیں ہوئے، تم ٹی وی پروگرام کے 40 منٹ میں اس کو حل کرو گے؟ ٹی وی پروگرام کتنا ہوتا ہے؟ 40-50 منٹ ہوتا ہے، تو ایک ایسا ٹاپک جو صدیوں میں حل نہیں ہوا اس کو آپ 40 منٹ میں حل کرو گے؟ اور دوسری بات ہے کہ آپ کیسے جج بن سکتے ہیں کہ آپ کو خود علم پہ مہارت ہی نہیں ہے؟ تو لہٰذا یہ جو آج کا میرا ٹاپک تھا یہ تھا صحابہ اور اہل بیت کی محبت۔ صحابہ اور اہل بیت سے ہم سب کو محبت کرنی چاہیے۔ میں نے شروع میں ساری تفصیل سے بات کی کہ صحابی کہتے کس کو ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ نے قرآن میں کس طرح صحابہ کی شان بیان کی، اہل بیت کی شان بیان کی۔ لہٰذا ہم سب کو صحابہ اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے طریقوں کو پکڑ لو، خلفائے راشدین کو طریقے کو پکڑ لو، صحابہ کرام جو ستاروں کے مانند ہیں ان کے طریقوں کو پکڑ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اسی پہ اتفاق